بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بسا اوقات کسی حدیث پر عمل کرنے سے پہلے رفع تعارض کی تحقیق بھی ضروری ہوتی ہے۔ حدیث کی کتب میں اگر آپ دیکھیں گے دونوں طرفہ حدیثیں مل جاتی ہیں، دونوں طرفہ ابواب بھی مل جاتے ہیں۔ مثلاً رفع الیدین کرنے کا باب اور نہ کرنے کا باب، رفع الیدین کرنے کی حدیثیں اور نہ کرنے کی حدیثیں، امام کے پیچھے قرات کرنے کا باب اور نہ کرنے کا باب، امام کے پیچھے قرات کرنے کی حدیثیں اور نہ کرنے کی حدیثیں، آمین اونچی کہنے کی حدیثیں نہ کہنے کی حدیثیں، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کی روایات اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات۔ تو یہ آپ کو مختلف روایات حدیث کی کتب کے اندر مل جائیں گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی ایک کام دو، جبکہ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی کے اقوال میں اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں بعض روایات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ ملا جیون رحمہ اللہ نے نور الانوار میں اس کا جواب دیا ہے، یقع تعارض بین الحجج فیما بیننا لجہلنا بالناسخ والمنسوخ۔ دلائل میں جو بظاہر ہمیں تعارض نظر آتا ہے وہ ہمارے جہل کی وجہ سے، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے منسوخ حدیث کون سی اور ناسخ کون سی ہے، یعنی پہلے زمانے والی حدیث کون سی ہے اور آخری زمانے والی حدیث کون سی ہے۔ اس وجہ سے بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے۔ آپ رفع الیدین اور ترک رفع الیدین ہی کو لے لیں، اس حوالے سے بعض کتب میں تو مستقل دونوں طرف ابواب قائم ہیں۔ مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ، سنن نسائی، سنن ابی داود اور سنن ترمذی کے اندر تو مستقل دونوں طرف ابواب قائم ہیں، کرنے کا باب اور نہ کرنے کا باب۔ اور بے شمار احادیث کی کتب میں تو دونوں طرفہ روایات منقول ہیں، رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا۔ موطا امام محمد، کتاب الحجہ، یہ بھی امام محمد حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل اور طحاوی شریف، محلہ ابن حزم، سنن دار قطنی، مسند ابی یعلا، سنن الکبری للبیہقی، مسند بزار، جمع الفوائد اور بھی بے شمار حدیث کی کتب میں آپ کو دونوں طرفہ روایات مل جائیں گی۔ محترم سامعین، اب ایک کام کا کرنا نہ کرنا ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک کام حضور نے پہلے کیا ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا نبی کا آخری عمل حجت ہوتا ہے اور نبی کا آخری عمل ہی لیا جائے گا۔ یہی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، الانتقال ابن عبد البر مالکی کی کتاب کے اندر۔ یہی فتویٰ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، مسند امام احمد میں، اور یہی فتویٰ امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 96 پر، کہ نبی کا آخری عمل حجت ہے اور نبی کا آخری عمل لیا جائے گا۔ اور بھی بے شمار محدثین کرام نے اس اصول کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو اب ان روایات میں کون سا عمل پہلے زمانے کا ہے، کون سا عمل بعد والے زمانے کا ہے، تو اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت صراحت نہیں ہے، کوئی فائنل نہیں ہے۔ بسا اوقات روایات مختلف ہوتی ہیں،
لیکن اللہ کی جانب سے یا اللہ کے نبی کی جانب سے وضاحت مل جاتی ہے کہ یہ عمل پہلے زمانے کا، یہ عمل بعد والے زمانے کا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک ہی روایت میں 3 چیزوں کی وضاحت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں۔ پہلے میں نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں۔ پہلے میں نے تمہیں نبیذ شربت ہر قسم کے برتن میں سوائے مشق کے بنانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام کے فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منع والی حدیثیں پہلے زمانے کی، اجازت والی بعد والے زمانے کی۔ ایسی صورت کا نام ہے نسخ حقیقی۔ نسخ حقیقی میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں، کسی تقلید کی ضرورت نہیں، سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے دیا سلائی کی قطعاً حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن رفع یدین کرنا نہ کرنا، اب اس بارے میں اللہ کے رسول کی جانب سے کوئی فائنل نہیں ہے کہ یہ آخری زمانے کا ہے یا یہ آخری زمانے کا ہے۔ یہ صورت نسخ اجتہادی ہے۔ جب مسئلہ قرآن و سنت میں واضح نہیں ملے گا، پھر مجتہدین اپنی رائے سے اجتہاد کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ حدیث پہلے زمانے کی، یہ حدیث بعد والے زمانے کی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مشہور روایت کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ، ان کا اجتہاد اس بات کی طرف گیا ہے کہ رفع یدین کرنے کی حدیثیں پہلے زمانے کی اور نہ کرنے کی حدیثیں بعد والے زمانے کی، یعنی رفع یدین کرنا ان کے نزدیک منسوخ ہو گیا اور یہ نسخ اجتہادی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ رفع یدین کرنا آخری زمانے کا عمل ہے۔ ائمہ اربعہ میں اس وجہ سے اختلاف رونما ہوا کہ روایتیں دونوں طرف ہیں، اللہ کے رسول کی جانب سے فائنل نہیں ہے۔ اب ان میں سے جس کی رائے اللہ کے ہاں درست ہوگی 2 اجر، اور جس کی رائے خطا ہوگی 1 اجر، گناہ کسی کو نہیں ملے گا۔ چاروں اماموں کی مثال ان 4 آدمیوں کی طرح ہے جو جنگل میں تھے، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے، ستارے نظر نہیں آ رہے، قبلے کا پتہ نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اور قبلہ شرط ہے۔ اب اس موقع پہ وہ اجتہاد کریں گے اور تحری کریں گے۔ ایک نے منہ مشرق کی طرف کر لیا، ایک نے مغرب کی طرف، ایک نے شمال کی طرف، ایک نے جنوب کی طرف۔ نماز چاروں کی ہو جائے گی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قبلہ رخ ایک ہی تھا۔ بالکل اسی طرح چاروں اماموں کو اللہ سے امید 2 اجروں کی ہے، لیکن 1 اجر ان کا یقینی ہے۔ محترم سامعین، ہم فرق مراتب کی قائل ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے رتبے پہ رکھیں۔ تو ہم نبی کو نبی کے رتبے پہ رکھتے ہیں، امتی کو امتی کے رتبے پہ رکھتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی کی طرف سے وضاحت مل گئی، ہم نے کہہ دیا نسخ حقیقی۔ جہاں اللہ کے نبی سے وضاحت نہ ملی، ہم نے کہہ دیا نسخ اجتہادی، کہ یہ امتی کی رائے ہے، یہ نبی کی رائے نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اس اختلاف کو اولا اور غیر اولا کا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اس اختلاف کو راجح اور مرجوح کا اختلاف کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔